السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جب بھی کھانا کھاؤ بھوک رکھ کر کھاؤ تاکہ آپ کی صحت برقرار رہے، آپ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ زیادہ کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ اور 4 چیزیں انسان کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہیں، چہرہ روشن اور منور ہو جاتا ہے: پرہیزگاری، وفاداری، رحم دلی اور دوسروں کے بغیر کہے ان کی مدد کرنا۔ 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ پہلا، آنکھوں کا خشک ہونا۔ اللہ کے خوف سے کسی بھی وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکے ہوں۔ دوسرا، دل سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت نرم نہ پڑنا، یعنی کسی غریب، یتیم، مسکین کو دیکھ کر یا کسی معاملے میں جہاں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ہو وہاں پر آپ کا دل نرم نہیں ہوتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تیسرا، امیدوں کا لمبا ہونا، لمبی لمبی امیدیں رکھنا کہ ابھی میں یہ کروں گا، 10 سال بعد میں یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، اور پل بھر کی خبر نہیں ہے کہ موت کب آ جائے۔ چوتھا، دنیا کی لالچ۔ آج کے دور میں ہم یہی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کی جب موت کا وقت آیا اور وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل عیال کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جب آگ میں میرا گوشت جل کر ہڈیوں تک پہنچ جائے تو میرے جسم کو لے کر پیش میں ڈال کر کسی گرم ترین دن یا جس روز تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو دریا میں ڈال دینا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک وہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور مست شرابی جب تک اس کی شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں دکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کا گھر اللہ پاک جنت کے درمیان بنائیں گے۔ وہ شخص جو حق پر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دے، وہ شخص جو مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے، وہ شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سیدنا ابو امام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اطراف میں میں ایک گھر کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ جنت کے وسط میں سے ایک گھر کا ضامن ہوں، اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ علماء کہتے ہیں 4 چیزیں انسان کو پریشان اور بیمار کرتی ہیں:
زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا، زیادہ کھانا اور زیادہ لوگوں سے میل جول کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق کی فراوانی رک جاتی ہے۔ صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا یا پابندی سے نہ پڑھنا، سستی کرنا، دھوکے دینا، 4 چیزوں سے رزق بڑھتا ہے۔ رات کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، مستقل خیرات کرنا، ذکر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرنا۔ 4 چیزوں سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور خوشیاں چلی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا، عزت نہ کرنا یا کسی کو غلط چیز پر اصرار کرنا، بغیر معلومات اور بغیر جانے ہوئے بحث کرنا، کسی غلط چیز کو بے باکی سے کرنا۔ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ مہمان نوازی انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اسلام میں مہمان نوازی کو، اخلاق کو، حسن سلوک کو بے شمار پسند کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اسے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔